السلام علیکم ویورز، میں آفاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں اسمارٹ برڈ فارم۔ ویورز، آج کیا کہتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ انشاءاللہ ہمارے کچھ سبسکرائبر ہیں، انہوں نے بھی پوچھا اور کچھ ویسے بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور اس ٹاپک پہ ہم ویڈیو پہلے بنا بھی چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ تھوڑا سا اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ بھائی جو بھی ہمارے نئے یعنی کہ نئے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، وہ کہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، کون سا برڈ اس وقت زیادہ بہتر رہے گا، اور کس برڈ میں کتنی ارننگ ہو سکتی ہے کتنی انویسٹمنٹ کے ساتھ۔ تو آج ویورز ہم جو آج کر رہے ہیں اس میں انشاءاللہ ایک جو ہمارے پاس جو دو برڈ ہیں، میں ان میں ایک یعنی کہ مناسب یوں سمجھ لیں انویسٹمنٹ کے ساتھ ایک مناسب ارننگ جو ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ تو دو برڈز ہمارے پاس یعنی کہ ایک جاوا اور دوسرا برڈ ہے ہمارا سلور ڈو۔ تو جاوا کا تو تھوڑا سا اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ جاوا جو یوں سمجھ لیں کہ میں آپ کو ایک اعتبار سے بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ یعنی کہ ایوری برڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں تو جاوا اس وقت ایک مناسب برڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ریٹ بھی اس کا اچھا چل رہا ہے، وائٹ میں سلور میں یا گرے میں آپ لیتے ہیں تو ایک مناسب آپ کو ارننگ دے سکتا ہے۔ جو اس کے اندر فون کلر ہے وہ ایسا ہے کہ وہ اگر آپ اس میں کام کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ تھوڑی زیادہ چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں تجربہ بھی تھوڑا زیادہ چاہیے، کیونکہ وہ مہنگا برڈ ہے، اس کے اوپر انویسٹمنٹ کریں تو پھر بندہ یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو آدمی اس پرندے کو کم سے کم سمجھتا ہو وہ کرے تاکہ نقصان نہ ہو، کیونکہ لازم بات ہے مہنگا برڈ ہے تو جیسے ہی یوں سمجھ لیں اگر انکم زیادہ ہے تو نقصان بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے ابھی جو ہے ابھی بھی اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ اب ایسا ہوگا مارکیٹ میں اس وقت جاوا اچھی مقدار میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اور فیوچر میں ان فیوچر یعنی کہ جو اس کا وہ ہے ان فیوچر اس کا پھر بھی جو میرا ایک اپنا یوں سمجھ لیں تجربہ ہے، اس کے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ ایک سال مزید جاوا اچھا پرفارم کرے گا، اس کے بعد ہو سکتا ہے اس کا ریٹ کچھ کم ہو، لیکن یہ ہے کہ اتنا کم نہیں ہوگا جیسا فنچ کا ہو گیا، کیونکہ فنچ کے معاملے میں دیکھیں جو ہمارے ساتھ بلیک میلنگ ہوئی ہے وہ دانے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ دانہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ دانہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں فنچ فارمر، اور فنچ دانہ کھاتی بھی بہت ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وجہ سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ فنچ کو یوں سمجھ لیں مجبوری بن گئی لوگوں کی کہ یار یہ اب رکھنا مشکل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال فنچ آؤٹ نہیں ہوا مارکیٹ سے، امید یہی ہے کہ اگلے ایک دو مہینے کے بعد فنچ تھوڑا سا بہتر ہوگا اگر یہ دانہ کسی جگہ پر اسٹیبل ہوتا ہے اور ملک کے حالات بھی ہمارے اسٹیبل ہوتے ہیں تو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو دوسرا ویور جو میں بتلا رہا تھا آپ کو وہ ہے ہمارا سلور ڈو۔ سلور ڈو کے بارے میں آپ کو میں یہ بتلاؤں کہ سلور ڈو جو ہے یہ اس وقت جو یعنی کہ سمجھنے کے چل رہا ہے، اس کا فائدہ یہ رہے گا اگر کوئی لوگ ڈالتے ہیں، ایک تو یہ آپ چھوٹی انویسٹمنٹ سے ڈال سکتے ہیں، پھر یہ ہے کہ اس کے اندر جو ورائٹیز ہیں وہ مہنگی ورائٹیز بھی ہیں، مہنگی ورائٹیز پہ بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن ورائٹیز کے ساتھ ساتھ اس میں ایک جو اس وقت جو بہتری والی بات ہے وہ یہ ہے کہ سلور ڈو کا سیزن اب شروع ہو رہا ہے، مطلب یہ گرمیوں میں بریڈ کرتا ہے اور گرمیوں میں بہت اچھی بریڈ کرتا ہے، تو گرمیوں کے اعتبار سے یہ پرندہ بہتر ہے۔ پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ بریڈ کے اعتبار سے سلور ڈو بہتر ہے، فنچ بہتر ہے یا جاوا بہتر ہے، تو بھائی بریڈ کے اعتبار سے میں نے جو اپنے طور پر دیکھا ہے ہر پرندے کا جو بھی ہے نا آپ کا ایسا ہے کہ آپ اس کے لیے یوں سمجھ لیں، بلکہ میں اس ٹاپک پہ ایک علیحدہ سی ویڈیو بناؤں گا کہ کتنی جگہ میں کتنے پرندے رکھیں گے اور کیسی جگہ کس پرندے کو چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اچھی بریڈ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک ہے میں اس کے اوپر انشاءاللہ علیحدہ سے بات کروں گا۔ تو اس میں یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں سلور ڈو میں، تو سلور ڈو تقریباً یوں سمجھ لیں کہ مہینے میں غالباً کہتے ہیں ایک بریڈ مہینے بھر میں کر جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، مہینے سوا مہینے کا اس کا ٹرن ہوتا ہے، 7-8 بریڈیں تک یہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم اس کا ایسا لگا لیں کہ ارننگ کے اعتبار سے پرندہ یہ بھی بہت اچھا ہے، بہت سارے لوگ تو کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بریڈ کوئی پرندہ کرتا ہی نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ریٹ کی وجہ سے ہم تھوڑا سا ڈسٹرب ہوئے تھے کہ ریٹ اس کا جو ہے ریٹ خاصا اس کا بھی سلور ڈو کا ریٹ کافی کم ہو گیا تھا، یعنی کہ سلور کا ابھی بھی جو ریٹ ہے 500-600 چل رہا ہے، یہ 1000 روپے تک کا تھا سلور کا، یعنی کہ پچھلے ایک سال تک۔ اچھا گرمیوں میں آگے اس کا ریٹ بہتر ہوتا ہے اور امید ابھی بھی یہی ہے کہ بہتر ہوگا۔ اس میں سلور ڈو میں بھی ایک جو ایڈوانٹیج ہے وہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ایک تو دانہ بہت کم کھاتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ دانے کے اندر اس کا کچھ مخصوص نہیں ہے کہ آپ اس کو وہی چیز دیں گے تو کھائے گا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے فنچ کے اندر ایک معاملہ تھا کہ اس کو باریک کنگنی چاہیے، باریک کنگنی کے علاوہ اس کا پالنا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس میں ایسا نہیں ہے، اس کو آپ باریک باجرہ دے دیں، کنگنی دے دیں، آپ اس کو ساوا دے دیں، آپ اس کو
اور بھی کوئی دانہ یعنی کہ آپ اس طرح کا دے دیں تو یہ کھا لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور سافٹ فوڈ بھی دے دیں آپ، پتے وغیرہ دے دیں کسی یہ پالک وغیرہ کے، وہ بھی کھا لیتا ہے شوق سے. تو اس اعتبار سے اچھا پرندہ ہے. اور یہ کیج برڈ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایوری برڈ نہیں ہے. اس کو آپ نے اس کو بریڈ لینی ہے تو اس کو آپ ایک خانہ ایک جوڑے کے اعتبار سے آپ کو رکھنا ہوتا ہے. اچھا اس اعتبار سے یہ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑی جگہ زیادہ لیتا ہے، دوسرے پرندوں کی نسبت تھوڑی سی جگہ زیادہ لیتا ہے. دوسرے پرندوں سے مراد ہے کہ جو ہمارے ایوری برڈ ہیں ان کے اعتبار سے تھوڑی زیادہ جگہ لیتا ہے. لیکن یہ ہے، اور محنت بھی زیادہ لازمی بات ہے، کیج بائی کیج اس کا دانہ پانی کرنا تھوڑی سی محنت زیادہ ہے. لیکن یہ کہ اچھی بریڈ کے لیے بہت یوں سمجھ لیں کہ ایک اچھا پرندہ ہے. آپ اس کو جب آپ اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ مسلسل بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے اچھا برڈ کوئی بھی نہیں ہے. تو ویورز یہ جو یعنی کہ برڈ ہے اس حساب سے بہت اچھا ہے کہ اس کا جو سیزن بڑا ہے، بریڈ اچھی کرتا ہے. اور جیسا کہ اس کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ محنت ہے نا، اس اعتبار سے اس کی بریڈ بھی تھوڑی بہتر ہے دوسرے پرندوں کی نسبت. اچھا جاوا، جیسے ہم جاوا یا فنچ میں کام کرتے ہیں تو ایک طرح سے ہمیں تھوڑا سا بلائنڈ کھیلنا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا. یوں سمجھ لیں ہم نے 20 پیئر ڈالے، ہمیں نہیں پتہ کون سے پرندے بریڈ اچھی کر رہے ہیں، کون سے پرندے بریڈ اچھی نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو کیج برڈ ہوتے ہیں اس میں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کون سا برڈ کیا پرفارم کر رہا ہے. آپ اس کو اپنی یعنی کہ سمجھ لیں کہ وقت تو لگتا ہے لیکن آپ اپنے سیٹ اپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. یعنی کہ جو برڈ بریڈ نہیں کر رہا آپ اس کو ایک طرف کریں گے، جو اچھی بریڈ کر رہا ہے آپ اس کی نسل کو آگے چلائیں گے، ٹھیک ہے. تو بس یہ یوں سمجھ لیں کہ کچھ تھوڑی سی ابتدائی معلومات تھی. جو لوگ ڈف پہ یا جاوا پہ کام کرنا چاہتے ہیں وہ ارننگ کا اعتبار اس سے کر سکتے ہیں کہ اگر آپ 10 پیئر جاوا کے ڈالتے ہیں تو آپ کو اس وقت یوں سمجھ لیں کہ جو جاوا کا ایک طرح سے جو لائف سائیکل ہے اور اس کی بریڈ ہے، یہ کم از کم مہینے سال میں 4 سے 5 بریڈ دیتا ہے. اور نارمل جو جاوا ہے وہ کم از کم بھی 4 سے 5 بچے ایک جوڑا ایک بریڈ میں نکالتا ہے، ٹھیک ہے نا جی. 4 بریڈ اگر آپ کو یوں سمجھ لیں 16 بچے ملتے ہیں تو بہت اچھا ایک رزلٹ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے خرچے ورچے نکال کے بھی آپ کو اچھی بچت ہو سکتی ہے. یہ کیلکولیشن اصل میں بدلتی رہتی ہے، میں اس لیے وہ کیلکولیشن نہیں بتاؤں گا کہ آپ اتنی انویسٹ کر کے اتنا کما سکیں گے، کیونکہ اس وقت ریٹ کچھ اور ہے دانے کا بھی اور پرندوں کا بھی. کل کو یہ ریٹ بدل بھی سکتا ہے، اس لیے بس آپ اس حساب سے لگا لیں کہ کتنی بریڈ سے آپ کو کتنے بچے مل سکتے ہیں، کتنے نہیں جوڑوں سے کتنے بچے مل سکتے ہیں. اچھا جو اپنا ہمارا ڈف ہے اس کا بھی تقریباً 8 سے 10 بریڈ تلک یہ کر سکتا ہے ایک سال میں. 8 بریڈ آپ منیمم لیتے ہیں، 2 بچے ہر بریڈ میں نکالتا ہے. اس کی موٹیلٹی بچوں کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے اگر ان کو جگہ مناسب نہ ملے، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اس کے بھی تقریباً میرا اپنا خیال ہے کہ آپ کو 15 بچے اس کے سال کے مل سکتے ہیں، بشرطے کہ اس کے لیے جگہ بالکل ایگزیکٹ ٹھیک ہو. تو اتنی تقریباً یہ ارننگ کرتا ہے. باقی اس میں ریٹ جو ہیں، اب سلور کا ریٹ کچھ اور ہے، پائٹ کا ریٹ کچھ اور ہے، ریڈ کا ریٹ کچھ اور ہے، تو وہ ایک علیحدہ ایشو ہے. وہ جب آپ یعنی کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. دانہ یہ عام برڈ یعنی جاوا سے تقریباً آدھا کھاتا ہے، جتنا جاوا کھاتا ہے اس سے اگر یوں سمجھ لیں جاوا کو آپ کو 10 پیئر کو آپ کو ہفتے کا آپ کا لگے گا 5 کلو، تو اس کو لگے گا آپ کا 2.5 کلو، ٹھیک ہے. تو بس یہ آج کا ہمارا ٹاپک پورا ہو گیا. انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ کو بتائیں گے کہ ان پرندوں کو جگہ کیسی چاہیے اور اچھی بریڈ لینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.